وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله باب السير إذا دفع من عرفة. یہ باب ہے چلنے کے بارے میں جب کوئی شخص لوٹ رہا ہو عرفات سے. جب کوئی شخص عرفات سے لوٹ رہا ہو تو چلنا مراد کیا ہے؟ چلنا یعنی چلنا کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات، اس کے لیے باب قائم کیا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. بہت بڑی خدمت ہے محدثین کرام کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، پھر ان سے محدثین کرام نے سیکھا. تو امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ جب عرفات سے لوٹیں گے تو کیسے چلنا ہوگا. روٹین عام رفتار سے چلیں گے، تیز رفتار سے چلیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، آہستہ رفتار سے چلیں گے، کیسے چلیں گے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، آپ کی کیا سنت ہے. تو امام بخاری اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ. ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. اب ان کا باپ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا سئل اسامۃ وانا جالس. اسامہ سے سوال کیا گیا اور میں بیٹھا ہوا تھا. اسامہ سے سوال ہوا. اسامہ سے مراد کون ہے؟ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید سے سوال ہوا اور میں بیٹھا ہوا تھا. اسامہ سے کیوں سوال ہوا؟ اسامہ سے اس لیے سوال ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے عرفات سے لوٹتے ہوئے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ گئے تھے تو آپ کی سواری پہ پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے فضل بن عباس جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. تو حضرت اسامہ سے سوال ہوا اور میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عروہ فرما رہے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے سوال ہوا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ لوٹے تھے. کہاں سے لوٹے تھے؟ انسان آپ کو پتہ عرفات تک جاتا ہے پھر وہاں سے لوٹتا ہے. جب آپ لوٹے تھے یعنی جب آپ عرفات سے جا کر لوٹے تھے تو اس وقت چلنے کی کیفیت کیا تھی. یہ سوال ہوا حضرت اسامہ سے، اس لیے ان سے سوال ہوا کیونکہ وہ آپ کے پیچھے سوار تھے. قال تو انہوں نے فرمایا کان یسیر العنق. عنق کا مطلب درمیانی رفتار، جو بہت آہستہ اور تیز چلنے کے درمیان ہو. تو آپ درمیانی رفتار سے آپ واپس آتے ہوئے، آپ کی سواری کی رفتار درمیانی تھی، آپ نے سواری کو تیز نہیں بھگایا. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً. اور اگر آپ نے کہیں کشادہ راستہ پایا، رش تھا، 1,00,000 کا جمع غفیر جو ہے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ تھا. جب آپ کھلا راستہ پاتے، کشادگی پاتے، نصا، تو تھوڑا تیز سواری کو دوڑا لیتے. نصا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تیز بھاگنا. تو آپ کی جو رفتار تھی مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تو وہ درمیانی رفتار تھی رش کی وجہ سے بھی، لیکن جب تھوڑی آپ کشادگی پاتے تو تھوڑا آپ سواری کو تیز بھگاتے. قال ہشام. یہ حضرت عروہ بیان کر رہے ہیں حضرت اسامہ سے سوال ہوا حضرت عروہ کی موجودگی میں. ہشام فرماتے ہیں، جو حضرت عروہ کے بیٹے ہیں ہشام، وہ فرماتے ہیں والنص فوق العنق. اور جو نص کا لفظ پیچھے آیا ہے فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نص، یہ جو لفظ نص آیا ہے تو یہ عنق سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی عنق درمیانی رفتار ہے تو جو نص جو یہ عنق سے تھوڑی سی تیز رفتار کو نص کہتے ہیں. تو نص کا مطلب ہے تھوڑی تیز رفتار ہو جاتی. اگر راستہ کشادہ ہوتا، اگر کشادہ راستہ ہو تو انسان تھوڑا تیز چل سکتا ہے یا سواری کو چلا سکتا ہے، اور اگر رش ہو تو انسان درمیانی رفتار سے چلے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ. قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجوۃ متسع. فجوہ کا مطلب متسع، یعنی تھوڑا سا راستہ وسیع ہو جائے، تھوڑا سا کشادگی ہو جائے. فجوہ سے مراد وسیع راستہ، تھوڑا کھلا راستہ. والجمیع فجوات وفجا. اور اس کی جمع جو ہے فجوہ کی جو جمع ہے وہ کیا آتی ہے؟ یہ جمی سے مراد جمع ہے. فجوہ کی جمع فجوات یا فجا آتی ہے. وکذالک رکوۃ ورکا. یہ فجوہ کی جمع فجا آنا
اس کی مثال ایسے ہی جیسے رقوہ کی جمع رکا آتی ہے، تو فجوہ کی جمع فجوات بھی آتی ہے اور فجا بھی آتی ہے۔ فجوہ کا مطلب درمیانی رفتار سے چلنا، اور نسا کا مطلب درمیانی رفتار سے تھوڑا تیز رفتار سے چلنا۔ مناسن، ابھی وضاحت چل رہی ہے، کچھ لفظوں کی وضاحت کر رہے ہیں امام صاحب۔ مناس کا مطلب کیا ہے؟ لیس حین فرار، فرار کا وقت نہیں ہے۔ یہ مناس اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو پیچھے حدیث میں استعمال نہیں ہوا، کہ ہوا ہے نس سے استعمال ہوا ہے۔ تو نس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا کہ یہ عام رفتار سے چلنے سے تھوڑا تیز ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن میں ایک لفظ مناس استعمال ہوا ہے، جو قرآن کا لفظ مناس ہے اور یہ حدیث کا لفظ نسا، یہ ایک ہی معنی ہے، روٹ ایک ہی ہے۔ تو وہ جو قرآن کریم میں لفظ مناس آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ لفظ کہاں آیا ہے وہ میں نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ صاد میں موجود ہے یہ لفظ۔ سورہ صاد کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی ذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے، جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ تو عزت میں ہیں، عزت سے مراد یہاں غرور تکبر ہے، و شقاق اور بدبختی میں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنے ہی ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، فنادوا، انہوں نے پکارا، ولات حین مناس، یہ لفظ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو لاتا یہ لا کے معنی میں ہے، اور حین کا مطلب وقت، اور مناس بھاگنا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں بڑا غرور میں ہیں اور بدبختی میں ہیں، جتنا بھی غرور کر لیں مال و دولت کا، اپنے اقتدار کا، ان سے پہلے ہم نے بستیاں ہلاک کیں، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، ان سے بھی زیادہ مالدار تھیں۔ تو جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے اب مدد کے لیے پکارا اپنے معبودوں کو یا اپنی فوجوں کو، انہوں نے مدد کے لیے پکارا، لیکن اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وَلَاتَ حِینَ مَنَاس، لاتا لا کے معنی میں ہے، اور نہیں تھا حین وقت مناس بھاگنے کا۔ تو مناس کا مطلب بھاگنا، یہ وہی لفظ مناس ہے، نسا یہاں بھاگنے کے معنی میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رستہ کشادہ پاتے تو آپ سواری کو بھگاتے تھوڑا، یعنی وہ عام چلنے سے تیز چلنا ہوتا۔ تو یہ ہے لفظ مناس۔ تو لاتا حین مناس کا مطلب ہے لیس حین فرار، پورا آیت سامنے ہو تو اس کا مطلب ہے لیس حین فرار، یہ اب فرار کا وقت نہیں ہے۔ قولہ رحمہ اللہ مناس، اس سے مراد لیس حین فرار، وہ یہ شیخ صالح عثیمین کی شرح ہے، میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحیات، اقمار اللیالی، منار الہداة، اعلام الرجال، صناع الحیات، اقمار